آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم اصول حدیث۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو میرے خیال سے ہم میں سے ہر شخص اس کو سیکھنا ضرور چاہتا ہے، آسان نہیں ہے، مشکل ٹاپک ہے، اور یہ بھی آپ مت سمجھیے گا کہ آپ کو یاد رہ جائے گا یہ، اس لیے کہ یہ بہت یاد رہنے والی چیز بھی نہیں ہے، لیکن اس سے آپ حاصل کیا کریں گی؟ اس سے حاصل آپ یہ کریں گی کہ حدیثوں کے اوپر جو آپ کا اطمینان ہے نا، وہ اس سے آپ حاصل کر لیں گی۔ تو اس چکر میں مت پڑیے گا کہ مجھے ٹرمینالوجی یاد رہ جائے گی یا مجھے اس کا پورا پروسیس یاد رہ جائے گا، اس لیے کہ یہ کوئی اتنا آسان چیز بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک کام کی چیز ہے، اس لیے آپ لوگ اس کو اگر سمجھ لیں تو انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث اصل میں کیا چیز ہے؟ تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی ہوئی کوئی بھی بات جو ہم تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ حدیث آپ اگر اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں، اچھا، حدیث کو آپ دیکھیں کہ حدیث جو ہے وہ تین طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہے حدیث قولی، اگر آپ دیکھیں حدیث جو ہے اس کی تین ٹائپ ہیں، تین اس میں اس کو فقہا نے تقسیم کیا ہے۔ ایک حدیث قولی، قولی کیا ہے؟ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ ایک ہے حدیث فعلی، جو آپ نے کہا، ٹھیک ہے، کیا۔ اور تیسرے ہے حدیث تقریری، یہ اردو کی تقریر نہیں ہے، یہ انگلش وہ عربی کی تقریر ہے، یعنی کسی چیز کو قرار دینا، کسی چیز کو سے اگری کرنا۔ حدیث تقریری، حدیث تقریری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو ہوتے ہوئے، جیسے مثلاً مہندی لگی، کسی عورت نے ہاتھ میں اگر مہندی لگائی اور آپ نے، ظاہر ہے آپ نے خود تو مہندی نہیں لگائی، لیکن آپ کہتے ہیں حدیث یہ جو سنت ہے، آپ نے اس کو دیکھ کے یہ اس کو ایکسیپٹ کیا، آپ نے منع نہیں کیا کرنے والے کو، اس کو جاری رکھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہو گیا، اب حدیث کا تین ہو گئے اس میں۔ اچھا، تو اب یہ جو چیزیں تینوں ہو گئے، اب سنت کیا چیز ہے؟ حدیث اور سنت کا فرق کیا ہے؟ یہ دیکھیں، سنت وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو جو علماء جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے یہ حدیث سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ سنت کے اصل معنی ہیں راستہ یا طریقہ یا قاعدہ، یہ سنت کے معنی ہیں۔ اور سنت کا شرعی معنی کیا ہیں؟ سنت کے جو شریعت میں جب اس کا استعمال ہوگا تو اس کو ایک سورس آف لا سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ سنت کو کہا جاتا ہے حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے۔ سنت جو ہے یہ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ
یہ بعض اوقات تو ایک دوسرے کے ایک استعمال ہوں گے، حدیث و سنت ایک ہی طرح سے استعمال ہوں گے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس حدیث ہر طرح کی ہوتی ہے، موضوع بھی ہوگی حدیث، ضعیف بھی ہوگی حدیث، مضبوط بھی ہوگی حدیث، لیکن سنت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ڈیفینٹ ڈیفائنڈ ہوتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہوا ہے. تو سنت جو ہے حدیث سے زیادہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے، اور اسی لیے سنت جو ہے، حدیث سورس آف لا نہیں ہے، سنت سورس آف لا ہے. قرآن اور سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیجا تھا یمن کا گورنر بنا کر، تو ان سے پوچھا تھا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں قرآن کے ذریعے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر قرآن میں نہیں پاؤ گے تو کس طریقے سے، تو انہوں نے کہا پھر میں نبی کی سنت کے ساتھ. سنت یعنی جو کام آپ کو کرتے ہوئے دیکھا گیا، یہ ایک طے شدہ ایک چیز جو ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک چیز آتی ہے بدعت. سنت کے اپوزٹ ایک بدعت کا لفظ بھی استعمال آپ کرتے ہیں بعض اوقات، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کی سنت سے کہیں پروف نہ ہو، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد کر لیا ہو. اچھا، اگر فقہی اعتبار سے آپ دیکھیں سنت کا جو فقہی مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ سنت کو دیکھیں، اب آپ اس کو ذرا تھوڑا سا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسلام کے نا، ہمیں پتہ نہیں ہے، بہت سارے علوم ہیں، بہت ساری اس کی شاخیں ہیں علوم کی. ایک اس میں سے شاخ فقہ ہے نا. فقہ کے اصل معنی یہ ہوتے ہیں کسی چیز کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، لیکن ہم فقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی حکم کے جتنے بھی اس کی ڈیپ جو چیزیں نکل آتی ہیں اس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اس کی سمجھ. فقہ کے اعتبار سے کہتے ہیں سنت غیر فرض مشروع اعمال. ابھی میں آپ کو اس کو ڈسکرائب کر رہی ہوں، گھبرائیے گا نہیں. غیر فرض مشروع اعمال. اچھا، اب اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک تو اعمال ہے فرض. فرض کے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، جس کو کرنے کا اجر ہے اور جس کو چھوڑنے کا گناہ ہے. فرض کون سی چیز ہوتی ہے؟ اور فرض وہ حکم ہیں جو قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہو اور جس کو نہ ماننے والا کافر ہے. مثلا نماز، ٹھیک ہے، یا یہ کہ جو رجم کی سزا ہے اس کے اندر جو زانی کے لیے، جو شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے رجم کی، قرآن میں نہیں ہے وہ سزا. کہاں سے ہمیں پتہ چلی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس لیے وہ سزا ہمارے پاس ہے. اب جو اس کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، یعنی اس کو نہ ماننے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. اچھا، اب اس سنت کو، یہ جو سنت ہے جس کو ہم وہ کہہ رہے ہیں، یہ جو سنت ہے، سنت دو طریقے کی ہے. ایک ہے سنت جس کو ہم کہتے ہیں مؤکدہ یا راتبہ. سنت راتبہ یا مؤکدہ، یا اس کو آپ کہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولرلی کیا ہے، یا اس کو ایمفیسائزڈ کیا گیا، یا اس کے اوپر اسرٹ کیا گیا. یہ تینوں الفاظ اس کے لیے ہو سکتے ہیں. یہ وہ عمل ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا. جی، اس کے کرنے کا ثواب ہے، نہیں کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو بغیر کسی ریزن کے چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے. ملامت کی جاتی ہے، باس پرس کی جاتی ہے، اس کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوئی سنت مؤکدہ. پہلی چیز کیا ہوئی؟ سنت ہے. اور ایک سنت جس کو کہا گیا کہ یہ غیر فرض ہے اور مشروع اعمال ہیں، یہ سنت کہتے ہیں. ایک تو فرض اعمال ہے نا، اور ایک اس کے مقابلے میں سنت اعمال ہیں. سنت اعمال میں دو طرح کی سنتیں ہیں. دوسری ہے سنت غیر مؤکدہ یا غیر راتبہ، یا آپ اس کو کہیں کہ irregular.
یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے کبھی کبھار کیا ہے اور اکثر نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کے کرنے میں تو ثواب ہے، نہیں کرنے پہ کوئی عذاب نہیں ہے. اور یہ سنت وہ ہے کہ جو بغیر کسی ریزن کے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے. لیکن ایک بات کو پھر بھی کلیئر اپنے ذہن میں کر لیجئے کہ سنت کو چھوڑنا ایک اور چیز ہے اور سنت کی بے توقیری بالکل دوسری چیز ہے. یعنی میرے نزدیک اس کا ریگارڈ ہی کوئی نہیں ہے. ایک بات تو یہ کہ میں نہیں کرتی ہوں، مثلا یہ کہ آپ مہینے کے 3 روزے 13 14 15 کے نہیں رکھتی ہیں، پیر یا جمعرات کا روزہ آپ نہیں رکھتی، نہیں رکھ پاتی ہیں، نہیں رکھ رہی ہیں. لیکن یہ کہ آپ اس کو اتنا ڈس ریگارڈ کرتی ہیں، جو کرتا ہے اس کو ریڈیکیول کرتی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے یہ بالکل یعنی سمجھیں کہ یہ کفر تک انسان کو لے جا سکتی ہے. اس لیے کہ یہ بہرحال ثابت شدہ ایک چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثابت شدہ چیز ہے. اچھا، فرض حکم کبھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور کبھی سنت سے. اس کی دونوں کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں نا. ایک نماز ہوگی اور ایک رجم کی سزا ہوگی، دونوں چیزیں فرض ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح غیر فرض حکم بھی کبھی قرآن سے اور سنت سے، دونوں سے ثابت ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، ایک چارٹ میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں، میں اس کو لکھ لوں پھر میں آپ کے سامنے اس کو سیدھا کر دیتی ہوں تو آپ دیکھ لیجیے گا. وہی ایک ہے، ایک چیز اس کو آپ کہتے ہیں وہی. ٹھیک ہے، وہی ہے. ٹھیک ہے، وہی 2 طرح کی ہے. ایک قرآن ہے جس کو کہتے ہیں وہی مطلوع. مطلوع کا مطلب ہے وہ جس کی تلاوت کی جائے، یا وہی جلی یعنی obviously. ایک ہے حدیث. ٹھیک ہے، اور یہ حدیث ہے صحیح حدیث، آپ اس کو کہہ لیں. اور اسی کو یعنی یہ بات جو ہے یہی سنت بھی ہے. اور یہ وہی خفی یا وہی غیر مطلوب. سورہ نجم کے اندر ایک آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنے دل سے کچھ نہیں بولتے بلکہ جو کچھ ان کے اوپر وحی کیا جاتا ہے وہی یہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اچھا، اب یہ 2 طرح کے ہو گئے وہی. اس میں ایک فرض ہے اور ایک ہے اس کو کہتے ہیں فقہی سنت. میں نے آپ سے کہا تھا ٹرمینالوجی سے پریشان مت ہوئیے گا، اس کو یاد رکھنے کی کوشش مت کریے گا. سمجھ لیجئے یہ اس لیے پروگرام کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے دل میں حدیث اور سنت کی اہمیت واضح ہو جائے. اس کے اندر بھی فرض ہے اور فقہی سنت. ٹھیک ہے، قرآن سے فرض حکم اور واجب حکم کی جو مثال ہے وہ کیا ہے؟ جیسے نماز میں کہا گیا قوموا للہ قانتین، یعنی بالکل ادب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا. یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اس کے بعد ایک اور حکم قرآن کے اندر یہ آتا ہے کہ جب اپنے احرام اتار دو تو شکار کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی کو احرام اتار کے شکار کرنا لازم ہے، اور جو یہ کام نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شکار کی اجازت ہے، آپ چاہیں تو شکار کریں، چاہیں تو شکار نہ کریں. اس کو لازم نہیں قرار دیا گیا، حالانکہ یہ قرآن کا حکم ہے. ٹھیک ہے، فرضیت کا درجہ یہ نہیں رکھتا. سنت سے کیا ہے؟ سنت سے ایک حکم یہ ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ فرض ہے، یہ سفارش نہیں ہے، یہ ایک فقہی حکم ہے. یہ ہمیشہ اسی طریقے سے رہے گا کہ اگر کوئی کسی کافر کے گھرانے کا ہے اس کو وراثت نہیں ملے گی، اور جس کے گھرانے سے کوئی خدا نخواستہ اسلام سے نکل گیا اس کو وراثت نہیں پہنچے گی. یہ بالکل ایک فرض حکم ہے. اور ایک غیر مطلب فرض حکم جو ہے اس سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں نماز کی ادا کرو. 2 دفعہ فرمانے کے بعد تیسری بار لوگوں کے لیے اسے سنت بنانے کے خدشے کی وجہ سے آپ نے کہا جس کا دل چاہے.
یعنی اس میں آپشن دے دیا گیا کہ یہ فرض نہیں ہے کہ ہر آدمی لازم مغرب کے 3 فرض سے پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھے، جس کا دل چاہے پڑھ لے، جس کا دل چاہے. یعنی یہ فقہی سنت ہے، آپ نے اس کام کو کیا، آپ اس کو کریں گے تو اس کا اجر ملے گا. لیکن جی پہلی فرض سے پہلے، جی فرض نماز سے پہلے، یہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، آپ نے اس کو کہا. تو اب کیا ہوا کہ حدیث اور سنت بعض اوقات ایک دوسرے کے سنونیم کے طور پہ یوز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے مترادف کے طور پہ یوز ہو سکتی ہے. اور فقہا جو اس بات کو کہتے ہیں، یعنی اسکالرز جو فقی اسکالرز ہیں، سنت کا لفظ غیر فرض مشروع عمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے، اور سنت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول اور فعل اور تقریر کے لیے مخصوص ہے جو آپ سے بحیثیت نبی صادر ہوا ہو. اس کو سنت کہا جاتا ہے جو آپ سے بحیثیت نبی صادر ہوا ہو. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اپنی حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا تھا، اور وہ منع کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت تک لوگوں کے درمیان اتنا سینس ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ وہ قرآن اور سنت حدیث کے درمیان ڈفرینشیٹ کر سکیں. تو جب یہ احساس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو بھی قرآن سمجھنے لگیں، تو ان کو منع کیا گیا کچھ نہ لکھیں. اس کے بعد جب لوگوں میں اتنا ڈیولپ ہو گیا اندازہ، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن ہے، اور ان کو بہت سے لوگوں کو بہت سا قرآن یاد ہو گیا، ان کو پتہ تھا کہ قرآن ہے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھنے کی اجازت دے دی. تو جب اس میں یعنی چنانچہ یہ احتیاط برتی، صرف یہ کہا گیا تھا بیان کرو، حدیث کو بیان کرو. یعنی تم نے اگر دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کچھ، اس کو لوگوں تک یہ کبھی بھی نہیں کیا گیا تھا کہ اس کو بیان کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا. اس کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لکھنے سے منع کیا گیا تھا. اور تو اس سے پہلے جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں، نہایت احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ لوگ کہتے تھے، ڈرتے تھے لوگ اس بات سے. اور پھر وہ دور آیا کہ اس کے بعد جب کتابت کی اجازت دیتی گئی کہ اب آپ جو ہے وہ کتاب اس کو لکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی کتابت کی؟ جی آپ نے اپنے سامنے لکھنے کی اجازت دے دی تھی، بالکل. اچھا، اب دیکھیں کہ نوعیت کے اعتبار سے ہی تین طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ حدیث جو ہے 3 طرح کی ہے، قولی اور فعلی اور تقریری. تقریر کا بھی سمجھ میں آپ کو معنی آ گیا. اچھا، اب حدیث میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک حدیث میں کہا جاتا ہے اس کی سند، حدیث کے 2 پورشنز ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اس کا متن. سند کہتے ہیں چین آف نریٹرز. یہ ہے سند، چین آف نریٹرز. اور سند کے اصل معنی ہیں سہارے کے، سپورٹ. یہ سپورٹ جو ہے یہ اس کو کون دے رہا ہے. اور یہ کیسے ہوتی ہے سند؟ جیسے مثلا شروع ہوگی، ایک نام آئے گا، سب سے نیچے والا نام جو ہے وہ کسی تبع تابعی کا آئے گا. تبع تابعی یہ بتائے گا مجھ سے کن تابعی نے روایت کیا ہے، یہ بتائیں گے کہ مجھ سے کس صحابی نے روایت کیا ہے، اور یہ بتائیں گے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چین بنتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں سند. ٹھیک ہے، یہ سند ہے. تو یہ بنے گی، 2 چیزیں ہوں گی حدیث کے اندر، ایک اس کا متن ہے اور ایک اس کی سند ہے. اور سند کیا ہے؟ یہ چین آف نریٹرز ہے. اوپر سے نیچے نہیں آتی، اصل میں تو نیچے سے جاتی ہے اوپر ہے. جی، وہ اس طرح سے آپ کے سامنے آئے گی، ان عامش ان ابراہیم ان القمہ ان عبداللہ ان رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ یوں حدیث آتی ہے. جب بھی آپ پڑھیں گے تو سب سے جو حدیث کے متن کے ایڈجسٹنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، یہاں سے نہیں شروع ہوگی. تو یہ نیچے سے جاتی ہے، یعنی ابتدا جب آپ پڑھیں گی تو یہاں سے شروع ہوگی، وہ یہ دن یہ دیسی، اور اس کے بعد یہ یہاں پر یہ پہنچیں گے. جی نہیں، اس کو سند کہتے ہیں. یہ متن کے نیچے لکھ لیا گیا، یہ غلطی ہو گئی ہے.
اس میں کوئی وہ لکھا نہیں ہوگا اس میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر تو ہمارے پاس پہنچے گی کس سے. اس کو ہم اب دیکھتے جائیں گے آگے. اچھا، متن کیا چیز ہے؟ متن کے لغوی معنی ہیں وہ سطح، وہ زمین کا سخت حصہ جو سطح سے تھوڑا سا اوپر بلند ہو، وہ متن ہوتا ہے. زمین کا وہ حصہ جو تھوڑا سا بلند ہو. متن اصطلاح میں وہ ہے جو سند کے اینڈ پر شروع ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، اس کے بعد یوں آتا ہے، اور اس کے بعد پورے وہ الفاظ آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، اور یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ سارا جو ہے یہ متن کہلاتا ہے. جو حدیث ہے ایکچول دونوں ہیں، دونوں اس کے پارٹ ہیں، دونوں ایکچول ہیں. اگر وہ پہلا والا پارٹ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ حدیث کا ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے اس پارٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کو آتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے. جی ہاں. اچھا، اس کے بعد یہ اس کو دیکھیں کہ یہ اسناد جو ہیں، یعنی یہ سند جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دین کی بنیاد جو ہے وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث پر ہے، اور حدیث کے سلسلے میں یہ بات پتہ چلنا کہ یہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی ہے یا نہیں کہی ہے، اس لیے اس چین کا جاننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے مجھ سے منسوب کر کے کوئی غلط بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اتنا سخت بات ہے کہ لوگ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو ہے نا وہ کہہ دیں. اچھا، پہلی صدی جو تھی، فرسٹ ہجری جو 100 ایئرز جو تھے، اس کے اندر صحابہ سب موجود تھے، اکثر بہت بڑی تعداد صحابہ کی موجود تھی. جھوٹ عام نہیں تھا، صحابہ بہت احتیاط کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے صحابہ نے بہت کم احادیث رکھی ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بے انتہا ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو وہ حدیث نہ ہو اور ہمارے منہ سے وہ نکل جائے. لیکن جب اسلامی فتوحات کا زمانہ شروع ہوا اور مختلف جگہ چیزیں پھیلتی چلی گئیں تو بہت سے ایسے لوگ بھی مسلمان ہو گئے کہ جو بس دل سے مسلمان نہیں ہوئے ہو گئے. پھر ایسے بادشاہ آئے کہ انہوں نے اپنی بادشاہت کو سپورٹ کرنے کے لیے حدیثیں گھڑنی شروع کر دیں. انہوں نے یہ کام شروع کیا، جیسے کہتے ہیں عباسیوں کے دور میں، اموی سلطنتوں کے دور میں یہ کام شروع ہوا کہ انہوں نے غلط طریقے سے، تو اس کے بعد پھر لوگوں نے اس جس کو آپ کہتے ہیں نا اس علم کو ڈیولپ کیا، سند کا علم، کہ وہ پھر پوچھا کرتے تم سے کس نے بتایا، تم سے کس نے بتایا، تم سے کس نے بتایا، تم سے کس نے. تو یہ جو اسناد کا چلن عام ہو گیا. امام مالک جو 179 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اسناد کا استعمال مشہور تابعی ابن شہاب زہری نے کیا. ابن شہاب زہری نے کیا. یہ ابن شہاب زہری جو تھے ان کا سب سے پہلا وہ جو تھا وہ اس میں کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے کہ حدیث آپ کو پتہ چل گئی کیا ہے، سنت آپ کو پتہ چل گئی کیا ہے. اس کے بعد علم اصول حدیث کی جو قسمیں ہیں اس کے اوپر ہم آتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے وہ ابھی آتے ہیں. اسی لیے آپ کے سامنے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل میں کیا چیز کس طریقے سے. علم اصول حدیث میں ایک کہلاتا ہے علم روایت اور ایک کہلاتا ہے علم درا. آپ کو پتہ ہے 100 سے زیادہ علوم ہیں جو حدیث کے سلسلے میں صرف حدیث کی پروٹیکشن کے لیے جو لوگوں نے نکالے ہیں. 100 سے زیادہ. اس میں سے کچھ کے نام میں آپ کو بتاؤں. ایک ہے علم روایت، اور ایک ہے علم درایت. علم روایت اور علم درایت. علم روایت یہ ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ کوئی بھی جو حدیث ہم تک پہنچی ہے یہ کیسے ہم تک کن کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کے راوی کون کون ہیں، اور راویوں نے جو بات کہی ہے وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ علم روایت ہے. یعنی حدیث کا سورس پتہ کیا جائے گا کہ مجھ تک آئی کیسے ہے، مجھ تک یہ حدیث کس کے ذریعے آئی ہے. وہاں سے اس لیے کہ دیکھیں تابعی نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی ہے نا، اس کے بیچ میں لنکس ہیں. تابعی سے پہلے یہ جنریشنز ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. ایک صحابی کی جنریشن ہے،
نیکسٹ جنریشن تابعی کی جنریشن ہے, اس کے بعد کی جنریشن تبع تابعی کی جنریشن ہے. تو یہ جنریشنز جو ہیں یہاں تک ان کا آنا, اس کے بعد پھر آگے ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد, یہاں تک وہ جو ہے وہ پہنچتی ہے. علم درایت کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ علم ہے. علم درایت جو ہے اس میں یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ راوی کون ہے؟ اس حدیث کا بیان کرنے والا, بتانے والا, اور مروی یعنی حدیث خود. ان دونوں کی اوتھینٹسٹی پتہ کی جائے گی. یہ علم درایت ہے. کیا مطلب ہوا اس میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ روایت میں صرف یہ چیز دیکھی جائے گی کہ یہ چین کنیکٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. مجھ سے انیسہ نے ایک بات کہی, انیسہ سے مونا نے ایک بات کی, مونا نے سے ثنا نے ایک بات کہی, ثنا نے پتہ چل گیا کہ سائرہ نے کس سے کہا تھا. سائرہ کہیں وہ تو پھر میں آپ سے کہوں گی مجھے تو بات پتہ چلی ہے انیسہ کے ذریعے. انیسہ تمہیں کس نے بتایا کہ سائرہ نے کہا تھا؟ سائرہ وہ کہے گی انیسہ مجھے مونا نے بتایا تھا. مونا سے پوچھا جائے گا آپ کو کیسے بتایا سائرہ نے بات کی؟ وہ کہے گی مجھے ثنا نے بتایا تھا. ثنا یہ کہے گی مجھ سے خود سائرہ نے یہ بات کہی ہے. تو اب یہ چین آف جو پورا لنک جو ہے نا یہ آپ کے سامنے کنیکشن ہو گیا. یہ علم روایت ہے کہ اس میں صرف یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ لنک کہاں سے کہاں تک پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. علم درایت یہ بتائے گا کہ میں یہ دیکھوں گی کہ یہ جو انیسہ ہے یہ سچ بولتی ہے یا غلط بھی بول دیتی ہے کبھی. انیسہ کی میموری کتنی اچھی ہے, اس کو واقعی یاد ہے کہ اس نے مونا نے اسے کہا تھا, کسی اور نے کہا تھا, مونا کا نام لے لیا اس نے. یا یہ کہ اس کا یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو یعنی اس کا باقی کنڈکٹ باقی معاملات میں کیسا ہے. یہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اور اس کا کنڈکٹ چلے مجھ سے تو سچ بول رہی ہے لیکن کسی اور سے اس نے غلط بول لیا تو یہ سمجھا جائے گا شاید یہ مجھ سے بھی غلط بول سکے گی. یعنی یہ جو ساری چیزیں ہیں. پھر یہ کہ تمہارا حافظہ کیسا تھا, تمہیں یہ بھی یاد ہے؟ جی نہیں, ایج کا اس میں تعلق نہیں ہے. اچھا یہ تو پھر سند اور متن دونوں ہو گئے نا. جی ہاں, کا مطلب سند ہے جی, اور درایت جو ہے درایت دونوں چیزوں میں ہوتی ہے, متن میں بھی ہوتی ہے اور سند میں بھی ہوتی ہے. ان کا حافظہ انیسہ کا اگر خدا نہ خاصہ خراب ہے تو پتہ چلا جو الفاظ کہتے ہیں الفاظ بدل گئے. اس طرح کے بھی ہے کہ جو ہوتے ہیں اس دور سے پہلے ان کا حافظہ اچھا تھا. جی جی, یعنی راوی کے میرٹس بھی چیک کیے, راوی کے میرٹس. یہ تو اصل دیکھیں یہ اس طرح وہ کہتے ہیں تقریباً اس کی وجہ سے 5 لاکھ لوگوں کی پوری لائف ہسٹری اس کے ریکارڈ میں آ چکی ہے. صرف یہ حدیث کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 5 لاکھ افراد ہیں جن کی پوری لائف ہسٹری لوگوں کے سامنے آ گئی. تو یہ یہ علم درایت ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا. یہ تو اب دیکھیں کہ یہ تو 2 علوم ہو گئے, 2 علوم الحدیث صرف 2 آپ کے سامنے بتائے, اور اس کے بعد جو میں نے آپ سے کہا کہ 100 سے زیادہ علوم حدیث ہیں. اچھا, اب حدیث کی اقسام آ گئی ہیں. حدیث کی قسمیں کتنی ہیں؟ ہم کوئکلی اس کو کرتے ہیں کہ حدیث کی جو قسمیں ہیں وہ کیا ہیں. حدیث کی اقسام مختلف طریقے سے. نمبر 1 تعدد طرق. تعدد طرق کا معنی ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے. راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں, یعنی جن لوگوں نے وہ نریٹ کیا ہے وہ کتنے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 2 طرح اس میں ہوتی ہے تعدد طرق. ایک کہلاتی ہے خبر متواتر اور ایک کہلاتی ہے خبر واحد. ٹھیک ہے, خبر متواتر کی بھی 3 خبر متواتر یہ ہے کہ اس میں ہر لیول کے اوپر 10 اور مور راوی موجود ہوں کسی حدیث کے. ایچ اینڈ ایوری لیول, کسی بھی جنریشن میں 10 سے کم راوی نہیں ہوں گے. یہ خبر متواتر ہے. یعنی یہ ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں لوگ کنفیوژن کا شکار نہیں ہو سکتے کہ اتنی بڑی تعداد اس میں لوگوں کی ہوگی. ٹھیک ہے,
مثلا اس میں جو حدیث ہے، اور اس میں بھی دو قسمیں میں آپ کے اس میں جاری ہے، اس میں متواتر لفظی ہے اور متواتر معنوی ہے، یعنی اس کے ورڈنگ کے اندر کون سا ایک حدیث ہے اور ایک سینس اس کی میننگ کے اندر دو ہے. ورڈنگ بھی ایگزیکٹ سیم لوگوں نے بتائی اور میننگ کچھ لوگوں نے بتائے. یہ اس کے اندر ہوتا ہے. یہ جو حدیث ہے جس کے بارے میں آپ کو بتائی تھی کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ آگ کر لے. اس حدیث کو 70 سے زیادہ صحابہ نے آگے بڑھایا ہے. 70 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. انہوں نے آگے پھر تابعین کو بتایا، کم از کم 10 تابعین نے سنا، کم از کم 10 تبع تابعین نے سنا، کم از کم 10 ان سے زیادہ آگے لوگ، کم از کم نہیں زیادہ، بہت زیادہ اس میں ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا. خبر متواتر. اس کے پاس خبر واحد. خبر واحد کے اندر 3 قسمیں ہیں. خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں. واحد کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے مشہور، ایک ہے عزیز اور ایک ہے غریب. اس میں جو جن لوگوں نے کیا، ہر لیول پر کم از 9 لوگوں تک کا جو ہے وہ آتا ہے. ہر زمانے میں اس کے اندر 3 سے لے کر 9 سے زیادہ ہو جائے گا تو کہاں چلا جائے گی؟ یہ متواتر بن جائے گی. فرام 3 to 9 خبر مشہور. اس کے بعد اس کے اندر جو دوسرا والا جو ہے، اس کو ہر زمانے میں کم از کم 2، عزیز جو ہے 2، کم از کم 2 صحابی ہوں گے، 2 تابعی ہوں گے، 2 تبع تابعی ہوں گے، 2 اس سے آگے تک کی جنریشن میں کم از کم 2 لوگ ضرور ہوں گے. خبر غریب 1، کم از کم 1 فرد یہاں پر. اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک حدیث جو آپ لوگ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے تعداد سے کہ اس کی کوالٹی کم ہو جائے گی حدیث کی. ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کو سب سے زیادہ آپ نے پڑھا ہوگا، اور وہ حدیث کا راوی ایک شخص ہے صرف، اور وہ راوی حضرت عمر ہیں. انما الاعمال بالنیات. یہ جو حدیث ہے یہ خبر واحد حدیث ہے. ایک ہی آدمی ہے جس نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور وہ حضرت عمر ہے. ایک والی تو زیادہ اتھینٹک ہو گئی نا. نہیں، زیادہ اوتھینٹک کی بات نہیں ہے، وہ فرد اوتھینٹک ہے. جس سے انہوں نے کہی وہ اوتھینٹک ہے، جس سے انہوں نے کہی وہ اوتھینٹک ہے. جس سے سنا ایک ہی فرد نے، نبی صاحب نے جس وقت یہ بات کہی اس سے حضرت عمر بیٹھے ہوں گے وہاں پہ، اور اس کے بعد یہ بات نہیں کہی گئی، ہے نا. تو یہاں سے اب درایت پتہ چلی کہ درایت یعنی کہنے والا کون شخص تھا جس کے ذریعے ہم سے بات آئی. تو یہ ہو گئی خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب. ٹھیک ہے. اب نسبت کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم. نسبت کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم. پہلے کیا چیز تھی؟ تعداد کے اعتبار سے. اب یہ ہے نسبت کے اعتبار سے. اس میں پہلی ہے حدیث قدسی. اس کی نسبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. یہ 200 سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں. حدیث قدسی کی کل تعداد جو ہے 200 سے قریب ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. یہ نسبت کس میں آ رہی ہے؟ انڈیپینڈنٹلی آئی ہے؟ جی جی، یہ نسبت کے اعتبار. دیکھیں کتنا قسم، بہت کیٹیگریز ہیں حدیثوں کی. ہر آپ کہتی ہیں نا صحیح ہے یہ نہیں ہے. صحیح ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ یہاں پہ ابھی آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. ابھی تک تو اس پہ ہم آئے نہیں ہیں. نسبت. دوسری حدیث کہلاتی ہے مرفوع. حدیث قدسی کی کتاب یہاں پہ رکھی ہوئی تھی. وہ ہے، اس کی مثال ایک حدیث ہے. مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اے میرے بندو، میں نے خود اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام ٹھہرا دیا، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یہ مسلم میں ایک حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث مرفوع وہ حدیث ہے جو
نیچے سے چل کے کنیکشن اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اس کو ہم دو طرح سے تقسیم کرتے ہیں، حدیث مرفوع متصل اور غیر متصل. متصل وہ حدیث ہے کہ جو نیچے سے لے کر اوپر تک بغیر کسی چین کے لنک کے ٹوٹے ہوئے پہنچ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. ٹھیک ہے. غیر متصل یہ ہے کہ یہ پہنچ تو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تبا تابعین نے نام لیا صحابی کا. اچھا اب آپ اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، تھوڑی سی کنفیوژن ہے. کنفیوژن اس لیے کہ چونکہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں نا بہت سارے لوگ، اس لیے تھوڑا سا سمجھنے میں کنفیوژن ہے. علم میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایک حدیث کو جس طرح میں نے کہا کہ 4 لوگوں نے اگر فرض کریں بتایا، ایک شخص نے بتایا پوری چین کنیکٹ کر کے، اور ایک نے بتایا کہ ایک چین بیچ میں سے لنک مس ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. یہ حدیث کسی اور ذریعے سے پورے چین کے ساتھ آ رہی ہے، لیکن اس ایک خاص ذریعے سے جس طرح سے آئی ہے اس کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے. ایک ایک حدیث بعض اوقات 28 صحابہ نے وہ کی ہے. میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ کس طریقے سے روایت کرتے تھے، کتنے افراد نے ان سے سنا، ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا، اس طریقے سے. حضرت عائشہ کا ہے، حضرت عائشہ نے کتنے لوگوں سے سنا، یہ حضرت عائشہ کا شجرہ روایت ہے. ان سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ابو بکر، عمر، سعد، اسید ان چاروں نے بھی سنا. حضرت عائشہ سے اتنے لوگوں نے، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ. اب کوئی ایک چیز مسنگ ہو سکتی ہے، اس کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث غیر متصل ہے، تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا غیر متصل کی بھی، اچھا آپ نے وہ مٹا دیا. غیر متصل کی بھی مزید ڈویژن ہے. میرے خیال سے اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کتنی الیبریٹ اس کی تقسیم جو ہے وہ ہوتی ہے. اس میں اگر تابعی مسنگ ہو تو اس کو کچھ اور کہتے ہیں، تبع تابعی مسنگ ہو اس کو کچھ اور کہتے ہیں، صحابی مسنگ ہو اس کو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن پہنچیں گی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی، لیکن نیچے سے چیزیں جو ہیں وہ حذف ہو سکتی ہیں. حدیث مرفوع کو آپ نے کہا کہ اس کا لنک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، تو وہ تو ہر ایک حدیث کا ہی ملتا ہوگا. ہاں میرا بھی یہ ڈیفائن کیا تھا نا حدیث مرفوع. کچھ کا نہیں بھی، کچھ لوگ گھڑ لیتے ہیں نا، نہیں پہنچتا وہاں تک. یعنی وہ پہنچانے، اس میں کرنے میں، اب جیسے مثلا ایک اور حدیث ہوتی ہے وہ موقوف کہلاتی ہے، اس میں صحابی سے اوپر، یعنی وہ ایک صحابی، بس صحابی نے یہ کہا، صحابی نے نہیں بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی کی روایت ہو لیکن وہ حدیث کی طرح بتا دی گئی ہو، یہ کنفیوژن ہو گیا ہو، ہے نا. پھر ایک اور ہے کہ وہ جو ہے غیر متصل میں، مرفوع کی غیر متصل جو ہے کہ اس کی ایک مرسل ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے. اچھا ایک اس میں جو متصل ہوتی ہے، متصل اور مرفوع. دیکھیں مرفوع بیسٹ حدیث ہے، مرفوع اور اس کے بعد متصل، یہ بیسٹ فارم ہے حدیث کی. اس میں ایک صحیح ہوگی اور ایک حسن ہوگی. ٹھیک ہے. یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے. آگے جو اس میں کچھ اور بھی اس میں، اب یہ ہے مقبول احادیث. اچھا حدیث، اب اس کو صحیح کیوں کہتے ہیں اور حسن کیوں کہتے ہیں، اصل میں اس کو بس سمجھ لیجئے اور اس کے بعد میں بات جو ہے اس کو ختم کرتی ہوں. 5 کنڈیشنز ہیں. جس بندے میں 5 کنڈیشنز پائی جائیں، جس حدیث کو روایت کرنے کے لیے 5 کنڈیشنز پائی جائیں گی، وہ حدیث صحیح کہلائے گی. یہ 5 کنڈیشنز لکھ لیجئے آپ لوگ. صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہوگی، جس کے تمام راوی صاحب عدالت ہوں گے، یعنی وہ تقوی والے ہوں گے، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، ایسے کام نہیں کرتے ہوں گے جو اسلامی معاشرے میں قابل عیب ہوں. پہلی بات ان کی کیا ہے؟ صاحب عدالت. صحیح حدیث کے لیے پہلی کیا چیز آ گئی کہ وہ اس کو مٹا دیں، متصل ہے. ایک بات یہ ہے کہ وہ متصل ہے، دوسری بات یہ ہے کہ راوی عادل ہے. عادل سے مراد یہ ہے جھوٹا نہیں ہے. جیسے کسی نے کہا، ایک بندے نے حدیث پیش کی،
کہ میں نے یہ سنا ہے، وہ اپنے بکری کو بلا رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا، تو اس نے کہا جو آدمی جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے اسے ہم حدیث نہیں لے سکتے. یعنی یہ اس نے سوسائٹی میں ایک ایسا کام کیا کہ جو ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اسے حدیث نہیں دی جائے گی. تو یہ عادل. دوسری کنڈیشن ہو گئی اس کی. تیسری کنڈیشن کہ وہ راوی جو ہے وہ حافظہ اس کا، حافظے میں اس کو کہتے ہیں ضابط ہو، پرفیکٹ حافظے والا ہو، اس کا حفظ جو ہے وہ پرفیکٹ ہو. عربوں میں جو لکھ کے کام کرتے تھے نا، ان کو کہتے تھے ان کا حافظہ کمزور ہے اس لیے لکھتے ہیں. ان کی اصل چیز یہ ہوتی تھی کہ یاد کر لے، جو جتنا یاد کر لے وہ اتنا ہی مضبوط حافظے والا مانا جاتا تھا. ہمارے زمانے کے لوگ تو ہر کام لکھ کے کرتے ہیں، اور آج کے زمانے میں جو جتنا رہا سا حافظہ تھا موبائل نے وہ بھی ختم کر دیا. اس کے بعد چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ حدیث میں کوئی مخفی نقص نہ پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے. اور نمبر 5ویں کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ راوی آپس میں اختلاف نہ کریں. آپس میں اختلاف نہ کریں یعنی اس حدیث کے بارے میں اختلاف نہ ہو. ٹھیک ہے. مثلا امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان کو امام مالک نے، ان کو ابن شہاب زہری نے، ان کو محمد بن جبیر نے، ان کو ان کے والد حضرت جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. اب یہ ایک ایسی حدیث ہے جو بالکل متصل ہے، راوی اس کے عادل ہے، حافظہ ان کا مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کا مخفی نقص نہیں پایا جاتا، اور راوی آپس میں اختلاف ان کا نہیں ہے. حدیث حسن یہ ہے کہ جس میں راوی کا حافظہ تھوڑا کہیں کمزور محسوس ہوا ہو. یہ حدیث 4 کنڈیشنز پر ہوتی ہے، 5ویں کنڈیشن اس کی تھوڑی کمزور ہے، اس لیے اس کو حدیث حسن کہا جائے گا. ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں صحیح حدیث اور حدیث حسن کی صفات میں سے بھی کوئی ایک بھی شرط پوری نہ ہو. راویوں کی سند مکمل نہ ہو، راوی صاحب عدل نہ ہو، راویوں کا ثقہ راویوں سے اختلاف کرنا، اور موضوع وہ حدیث ہے کہ جس کو لوگوں نے خود ہی گھڑ لیا ہو، وہ تو بالکل. تو اس میں سے اب ضعیف اور موضوع ریجیکٹڈ احادیث ہیں، صحیح اور حسن ایکسیپٹیبل احادیث ہیں. وضع کرنے والی موضوع جس کو وضع کر لیا گیا ہو، گھڑ لیا گیا ہو. تو یہ جو ضعیف حدیث ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ اس میں حافظے کے علاوہ جی باقی پرابلم، حافظہ بھی کمزور ہوگا، باقی چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. جس میں صرف حافظے کی جی جس میں صرف حافظے کی ایسی کمی ہو کہ جو بہت مائنیوٹ سی کمی ہو، لیکن اندیشہ ہو کہ شاید اس میں کوئی وہ نہ ہو جائے، لیکن باقی ساری کنڈیشنز میں. اب اس کے اندر بھی امام بخاری کی کنڈیشنز اور دوسری سب سے اسٹرکٹ کنڈیشنز امام بخاری کی ہیں جس پہ وہ حدیث لیا کرتے تھے، وہ پوری ایک الگ وہ ہے. میں آپ کے سامنے سے بیسیکلی اس چیز کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ ایک دم سے کہتے ہیں نا یہ حدیث ہی تو ہے، قرآن تو نہیں ہے، تو یہ حدیث آپ کے پاس جو پہنچی ہے ذرا اس کا اندازہ کریں کہ یہ کیسے پہنچی ہے. یہ حدیث کی لوگوں نے اس کی تیاری میں بڑی محنتیں کی ہیں، اور پھر علم حدیث کی جو برانچز ہیں، آپ لوگ اگر چاہیں نا تو یہ کتاب خرید کے اپنے پاس رکھیں. حدیث کی اہمیت اور ضرورت، خلیل الرحمن چشتی صاحب کی کتاب ہے، بہت یوزفل کتاب ہے. اور ورنہ یہ چھوٹے سا پیمفلیٹ ہے، اس کو چاہیں تو اپنے پاس، میرے پاس یہی ایک ہے، ٹرانسلیشن کرا کے فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. بیسک چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ بتا دی گئی ہیں. ابھی ہم نے تدوین حدیث کی تو بات کی نہیں کہ تدوین کیسے ہوئی ہے، یہ تو صرف آپ کو حدیث کی قسمیں جو ہے نا وہ بتائی گئی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم اصول حدیث. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو میرے خیال سے ہم میں سے ہر شخص اس کو سیکھنا ضرور چاہتا ہے، آسان نہیں ہے.
مشکل ٹاپک ہے، اور یہ بھی آپ مت سمجھیے گا کہ آپ کو یاد رہ جائے گا یہ، اس لیے کہ یہ بہت یاد رہنے والی چیز بھی نہیں ہے، لیکن اس سے آپ حاصل کیا کریں گی؟ اس سے حاصل آپ یہ کریں گی کہ حدیثوں کے اوپر جو آپ کا اطمینان ہے نا، وہ اس سے آپ حاصل کر لیں گی۔ تو اس چکر میں مت پڑیے گا کہ مجھے ٹرمینالوجی یاد رہ جائے گی یا مجھے اس کا پورا پروسیس یاد رہ جائے گا، اس لیے کہ یہ کوئی اتنا آسان چیز بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک کام کی چیز ہے، اس لیے آپ لوگ اس کو اگر سمجھ لیں تو انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث اصل میں کیا چیز ہے؟ تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی ہوئی کوئی بھی بات جو ہم تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ حدیث آپ اگر اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں، اچھا، حدیث کو آپ دیکھیں کہ حدیث جو ہے وہ 3 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہے حدیث قولی، اگر آپ دیکھیں حدیث جو ہے اس کی 3 ٹائپ ہیں، 3 اس میں اس کو فقہا نے تقسیم کیا ہے۔ ایک حدیث قولی، قولی کیا ہے؟ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ ایک ہے حدیث فعلی، جو آپ نے کہا، ٹھیک ہے، کیا۔ اور تیسرے ہے حدیث تقریری، یہ اردو کی تقریر نہیں ہے، یہ انگلش وہ عربی کی تقریر ہے، یعنی کسی چیز کو قرار دینا، کسی چیز کو سے اگری کرنا۔ حدیث تقریری، حدیث تقریری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو ہوتے ہوئے، جیسے مثلاً مہندی لگی، کسی عورت نے ہاتھ میں اگر مہندی لگائی اور آپ نے، ظاہر ہے آپ نے خود تو مہندی نہیں لگائی، لیکن آپ کہتے ہیں حدیث یہ جو سنت ہے، آپ نے اس کو دیکھ کے یہ اس کو ایکسیپٹ کیا، آپ نے منع نہیں کیا کرنے والے کو، اس کو جاری رکھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہو گیا، اب حدیث کا 3 ہو گئے اس میں۔ اچھا، تو اب یہ جو چیزیں تینوں ہو گئی، اب سنت کیا چیز ہے؟ حدیث اور سنت کا فرق کیا ہے؟ یہ دیکھیں، سنت وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو جو علماء جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے یہ حدیث سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ سنت کے اصل معنی ہیں راستہ یا طریقہ یا قاعدہ، یہ سنت کے معنی ہیں۔ اور سنت کا شرعی معنی کیا ہیں؟ سنت کے جو شریعت میں جب اس کا استعمال ہوگا تو اس کو ایک سورس آف لا سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ سنت کو کہا جاتا ہے حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے۔ سنت جو ہے یہ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بعض اوقات تو ایک دوسرے کے ایک استعمال ہوں گے، حدیث و سنت ایک ہی طرح سے استعمال ہوں گے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس حدیث ہر طرح کی ہوتی ہے، موضوع بھی ہوگی حدیث، ضعیف بھی ہوگی حدیث، مضبوط بھی ہوگی حدیث، لیکن سنت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ڈیفینیٹ ڈیفائنڈ ہوتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہوا ہے۔
تو سنت جو ہے حدیث سے زیادہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے، اور اسی لیے سنت جو ہے، حدیث سورس آف لا نہیں ہے، سنت سورس آف لا ہے، قرآن اور سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیجا تھا یمن کا گورنر بنا کر، تو ان سے پوچھا تھا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں قرآن کے ذریعے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر قرآن میں نہیں پاؤ گے تو کس طریقے سے، تو انہوں نے کہا پھر میں نبی کریم کی سنت کے ساتھ۔ سنت یعنی جو کام آپ کو کرتے ہوئے دیکھا گیا، یہ ایک طے شدہ ایک چیز جو ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک چیز آتی ہے بدعت۔ سنت کے اپوزٹ ایک بدعت کا لفظ استعمال آپ کرتے ہیں بعض اوقات، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کی سنت سے کہیں پروف نہ ہو، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد کر لیا ہو۔ اچھا، اگر فقہی اعتبار سے آپ دیکھیں سنت کا جو فقہی مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ سنت کو دیکھیں، اب آپ اس کو ذرا تھوڑا سا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسلام کے نا، ہمیں پتہ نہیں ہے، بہت سارے علوم ہیں، بہت ساری اس کی شاخیں ہیں علوم کی۔ ایک اس میں سے شاخ فقہ ہے نا۔ فقہ کے اصل معنی یہ ہوتے ہیں کسی چیز کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، لیکن ہم فقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی حکم کے جتنے بھی اس کی ڈیپ جو چیزیں نکل آتی ہیں اس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اس کی سمجھ۔ فقہ کے اعتبار سے کہتے ہیں سنت غیر فرض مشروع اعمال۔ ابھی میں آپ کو اس کو ڈسکرائب کر رہی ہوں، گھبرائیے گا نہیں۔ غیر فرض مشروع اعمال۔ اچھا، اب اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک تو اعمال ہے فرض۔ فرض کے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، جس کو کرنے کا اجر ہے اور جس کو چھوڑنے کا گناہ ہے۔ فرض کون سی چیز ہوتی ہے؟ اور فرض وہ حکم ہیں جو قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہو اور جس کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ مثلا نماز، ٹھیک ہے، یا یہ کہ جو رجم کی سزا ہے اس کے اندر جو زانی کے لیے، جو شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے رجم کی، قرآن میں نہیں ہے وہ سزا۔ کہاں سے ہمیں پتہ چلی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس لیے وہ سزا ہمارے پاس ہے۔ اب جو اس کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، یعنی اس کو نہ ماننے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس سنت کو، یہ جو سنت ہے جس کو ہم وہ کہہ رہے ہیں، یہ جو سنت ہے، سنت دو طریقے کی ہے۔ ایک ہے سنت جس کو ہم کہتے ہیں مؤکدہ یا راتبہ، سنت راتبہ یا مؤکدہ، یا اس کو آپ کہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولرلی کیا ہے، یا اس کو ایمفیسائزڈ کیا گیا، یا اس کے اوپر اسرٹ کیا گیا۔ یہ تینوں الفاظ اس کے لیے ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا۔ جی، اس کے کرنے کا ثواب ہے، نہیں کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو بغیر کسی ریزن کے چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے، ملامت کی جاتی ہے، باس پرس کی جاتی ہے، اس کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوئی سنت مؤکدہ۔ پہلی چیز کیا ہوئی؟ سنت ہے، اور ایک سنت جس کو کہا گیا کہ یہ غیر فرض ہے اور مشروع اعمال ہیں، یہ سنت کہتے ہیں۔ ایک تو فرض اعمال ہے نا، اور ایک اس کے مقابلے میں سنت اعمال ہیں۔ سنت اعمال میں دو طرح کی سنتیں ہیں۔ دوسری ہے سنت غیر مؤکدہ یا غیر راتبہ، یا آپ اس کو کہیں کہ irregular۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے کبھی کبھار کیا ہے اور اکثر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے کرنے میں تو ثواب ہے، نہیں کرنے پہ کوئی عذاب نہیں ہے، اور یہ سنت وہ ہے کہ جو بغیر کسی ریزن کے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔
لیکن ایک بات کو پھر بھی کلیئر اپنے ذہن میں کر لیجئے کہ سنت کو چھوڑنا ایک اور چیز ہے اور سنت کی بے توقیری بالکل دوسری چیز ہے. یعنی میرے نزدیک اس کا ریگارڈ ہی کوئی نہیں ہے. ایک بات تو یہ کہ میں نہیں کرتی ہوں، مثلا یہ کہ آپ مہینے کے 3 روزے 13 14 15 کے نہیں رکھتی ہیں، پیر یا جمعرات کا روزہ آپ نہیں رکھتی، نہیں رکھ پاتی ہیں، نہیں رکھ رہی ہیں، لیکن یہ کہ آپ اس کو اتنا ڈسریگارڈ کرتی ہیں، جو کرتا ہے اس کو ریڈیکیول کرتی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے یہ بالکل یعنی سمجھیں کہ یہ کفر تک انسان کو لے جا سکتی ہے. اس لیے کہ یہ بہرحال ثابت شدہ ایک چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثابت شدہ چیز ہے. اچھا، فرض حکم کبھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور کبھی سنت سے. اس کی دونوں کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں نا. ایک نماز ہوگی اور ایک رجم کی سزا ہوگی، دونوں چیزیں فرض ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح غیر فرض حکم بھی کبھی قرآن سے اور سنت سے دونوں سے ثابت ہو سکتا ہے. اب دیکھیں ایک چارٹ میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں، میں اس کو لکھ لوں پھر میں آپ کے سامنے اس کو سیدھا کر دیتی ہوں تو آپ دیکھ لیجیے گا. وہی ایک ہے، ایک چیز اس کو آپ کہتے ہیں وہی، ٹھیک ہے، وہی ہے، ٹھیک ہے. وہی 2 طرح کی ہے، ایک قرآن ہے جس کو کہتے ہیں وہی متلو. متلو کا مطلب ہے وہ جس کی تلاوت کی جائے، یا وہی جلی یعنی آبویسلی. ایک ہے حدیث، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث ہے صحیح حدیث آپ اس کو کہہ لیں. اور اسی کو یعنی یہ بات جو ہے یہی سنت بھی ہے، اور یہ وہی خفی یا وہی غیر مطلوب. سورہ نجم کے اندر ایک آیت ہے وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اپنے دل سے کچھ نہیں بولتے بلکہ جو کچھ ان کے اوپر وحی کیا جاتا ہے وہی یہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اچھا اب یہ 2 طرح کے ہو گئے وہی. اس میں ایک فرض ہے اور ایک ہے اس کو کہتے ہیں فقہی سنت. میں نے آپ سے کہا تھا ٹرمینالوجی سے پریشان مت ہوئیے گا، اس کو یاد رکھنے کی کوشش مت کریے گا. سمجھ لیجئے یہ اس لیے پروگرام کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے دل میں حدیث اور سنت کی اہمیت واضح ہو جائے. اس کے اندر بھی فرض ہے اور فقہی سنت. ٹھیک ہے، قرآن سے فرض حکم اور واجب حکم کی جو مثال ہے وہ کیا ہے؟ جیسے نماز میں کہا گیا قوموا للہ قانتین، یعنی بالکل ادب کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اس کے بعد ایک اور حکم قرآن کے اندر یہ آتا ہے کہ جب اپنے احرام اتار دو تو شکار کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی کو احرام اتار کے شکار کرنا لازم ہے، اور جو یہ کام نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شکار کی اجازت ہے، آپ چاہیں تو شکار کریں چاہیں تو شکار